الحمد لله كفى والصلاة على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بلا تمہید و تاخیر کی ہم تمامی حضرات مل کر حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شانہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ معزز سامعین کرام، خطبے کے بعد میں نے قرآن عظیم کی آیت پاک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لے، ان کے سنت کو اپنا لے، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنا لے، ان کے قول و فعل پہ ہمارا عمل ہو جائے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اسی لیے کاشف لکھتے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ خوبی انسان کے اندر کب آئے گی؟ جب وہ انسان اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھل جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لے گا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا خوب جشن منائے، عقیدت و محبت کا اظہار کیے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے ہمیں کفر و ضلالت کی اندھیروں سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کا خوف اور محبت دل میں بسانے کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور یہ ایسے نبی بن کر آئے جو آخری نبی ہیں۔ اب ان کے بعد اگر کوئی نیا نبی آنے کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ چاہے تو نیا نبی بھیج سکتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا گمراہ ہے، کافر و مشرک ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ لوگ آئیں گے، یہ نئے نبی نہیں ہوں گے، یہ تو پہلے آ چکے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ زندہ دنیا سے اٹھا دیا۔ مگر نبیوں میں آخری نبی جو ہیں وہ ہمارے رسول پاک کی ذات ہے۔ ان کے بعد اب دنیا میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی آسمانی کتاب نازل ہو سکتی ہے۔ اب قیامت تک لوگوں کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانے اور قرآن مقدس کو آسمانی کتاب جانے، اور دونوں پر عقیدہ رکھتے ہوئے اس
اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا حضور علیہ السلام کی ولادت ایک انوکھی ولادت تھی، ایک نرالی ولادت تھی، ایسی ولادت جو تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے تھے تو لانے سے پہلے کا عالم کیا تھا؟ جب میرے آقا خاکدان گیتی پر تشریف لائے ہیں، آمنہ کے گود میں آئے ہیں، تو سب سے پہلے میرے پیغمبر نے ابو لہب کی لونڈی صوفیہ کا دودھ پیتے ہیں، اس کے بعد حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی دودھ پیتے ہیں۔ مگر اس وقت کا یہ عالم کا ماحول تھا کہ شہر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہو تو اس بچے کو دیہات میں پرورش کے لیے بھیج دیا جائے، کسی دائی کے حوالے کر دیا جائے تاکہ کھلی جگہ کا ہوا میں وہ بچہ بہترین طریقے سے پروان چل سکے، بیماریوں سے محفوظ رہ سکے۔ اور یہی معاملہ تھا کہ دیہات کے لوگ مکے میں داخل ہو کر امیروں کے بچوں کو گود لے کر کے دیہات میں لے جایا کرتی، اور دودھ پینے کا زمانہ وہیں ان کا مکمل ہوتا، 2 سال کا زمانہ، اور پھر وہ انہیں 2 سال دودھ پلا کر خدمت کر کے جب واپس کیا جاتا تو اس کے بدلے انہیں اجرت دی جاتی تھی، انہیں مال و دولت دیا جاتا تھا۔ ہر عورتوں کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے گود میں اگر کوئی بچہ آئے تو مالدار کا بچہ آئے، اس سے ہمیں زیادہ فائدہ حاصل ہو، اس سے ہمیں زیادہ انکم حاصل ہو۔ معاملہ یہی تھا، اور حضرت حلیمہ بھی چلی ہیں عورتوں کے ساتھ، تو یہی نیت تھی ہر ایک لوگوں کی۔ مگر معاملہ یہ تھا کہ 61 سالی کا زمانہ تھا، اونٹنی کمزور ہو چکی تھی، وہ خود بھی کمزور ہو چکے تھے، جو رفتار ہونی چاہیے اونٹنی کے اندر وہ رفتار نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ان کی تمام سہیلیاں مکے میں داخل ہو گئیں، یہ پیچھے رہ گئے، تمام مالداروں کے بچے عورتیں لے گئیں، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ جیسی عرب میں داخل ہوتی ہیں عورتیں واپس آ رہی ہیں، کہہ رہی میں تو فلاں کا بچہ لے کر جا رہی ہوں، فلاں کا بچہ لے کر جا رہی ہوں۔ اے حلیمہ اگر تمہیں بچہ چاہیے تو مکہ شریف میں ایک بچہ بچا ہوا ہے، مگر یاد رکھو کوئی یتیم ہے، اس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ غرض کے جب حلیمہ جاتی ہے ساتھ میں شوہر بھی ہے، کہتی ہے حلیمہ کہ اگر میں اس بچے کو گود نہ لوں، لے کر واپس نہ جاؤں تو دنیا والے کیا کہیں گے، ہماری سہیلیاں کیا کہیں گی کہ مایوس مکہ سے یہ واپس لوٹ چکی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ انہیں گود لے لیا جائے۔ تاریخ یہی بولتی ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت حلیمہ نے گود میں لیتی ہیں، گود میں لینے سے پہلے ان کے سینے کا دودھ خشک ہو چکا تھا، بہت مختصر دودھ اتنا تھا کہ ان کے پاس جو ایک اور بچہ تھا وہ بھی شکم سیر ہو کر نہیں پی سکتا تھا، بھوک کی وجہ کا وہ بچہ رویا کرتا تھا۔ اس کے باوجود بھی حضرت حلیمہ محمد کو گود میں لیے ہیں۔ تاریخ یہی بولتی ہے کہ جیسے وہ گود میں لیتی ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کو سینے سے لگاتی ہیں، اپنے چاندی کا دودھ منہ میں رکھتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کو حضرت حلیمہ کے گود میں آنا کہیے کہ ان کا سینہ دودھ سے لبریز ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کا معجزہ تھا، یہ ان کا انعام و اکرام تھا کہ جس علاقے میں قحط آ گیا ہو، محمد عربی کا قدم پڑ جائے تو قحط سالی دور ہو جاتی ہے۔ جس علاقے میں بیماری آ گیا ہو، محمد عربی کا قدم پڑ جائے تو وہ بیماری والا شہر ہمیشہ کے لیے مدینہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ الغرض کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب دودھ پلاتی ہیں اور صرف دوسرے سینے سے چاندی سے دودھ لگا کر پلانا چاہتی ہیں، میرے آقا علیہ السلام منہ پھیر لیتے ہیں، ایک ہی چاندی سے دودھ پیتے ہیں، دوسرے سے نہیں۔ آخر اللہ کے محبوب نے ایسا کیوں کیا؟ تو تاریخ یہی ملتی ہے کہ حضرت حلیمہ کا ایک اور بیٹا تھا، میرے پیغمبر دنیا میں امین بن کر آئے، امانت دار بن کر آئے، انصاف ور بن کر آئے، لوگوں کو
انصاف کرنے والا بن کر آئے، لوگوں کا فیصلہ کرنے والا بن کر آئے۔ وہ پیارے پیغمبر نے ایک چھاتی کا دودھ پی کر دوسرے چھاتی کا دودھ چھوڑ کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی بھائی ہو تو وہی سلوک کرنا جو اپنے کے ساتھ کرتے ہو، اس لیے کہ حق کسی کا نہیں مارا جا سکتا۔ اگر بھائی کا حق مارو گے، بہن کا حق مارو گے تو بروز محشر تمہاری پکڑ ہوگی۔ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا یہ فیصلہ تھا، اور قیامت تک لوگ جو دنیا میں آئیں گے تمام لوگوں کے لیے یہ قانون بن گیا کہ جب بھی انصاف کرنا تو حق کا انصاف کرنا، حق کا انصاف کرنا۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ الغرض کے تاریخ یہی بولتی ہے، حلیمہ خود کہتی ہیں جب دوسرے سینے سے میں نے اپنے دوسرے بچے کو دودھ پلائی تو بھی شکم سیر، اتنا شکم سیر ہو گیا بچہ کہ اطمینان سے سو رہا ہے، اطمینان سے سو رہا ہے، اتنی نیند آ رہی ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ اس لیے کہ پہلے سے جو پہلا بچہ تھا وہ بھوک کے وجہ کا رویا کرتا تھا، نیند نہیں آتی تھی، یہ معاملہ کا مگر جب پیٹ بھر گیا، شکم سیر ہو گیا تو نیند آنا طے ہے۔ تاریخ بولتی ہے شدت بھوک سے ہم بھی پریشان تھے، ہمارا شوہر بھی پریشان تھا، مگر میں نے نبی کو گود میں لیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہماری اونٹنی کا دودھ بھی جو ہے تھنوں سے لبریز ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے اندر تو دودھ آ ہی گیا جو بچوں کو پلا کر میں نے سیراب کر دیا، مگر میرے محمد کی گود میں آتے ہی میرے اونٹنی کے تھنوں میں بھی دودھ کا سیلاب آ گیا۔ یہاں تک بولتی ہے کہ میں نے دودھ دہنے کے بعد خود بھی پیٹ بھر کر پیتی ہوں، ہمارے شوہر بھی پیتے ہیں۔ اس کے بعد دعا سے خوشی کے ساتھ مکہ شریف میں رات گزار کر صبح کو پھر مدینہ شریف، مکہ شریف سے اپنے علاقے کی طرف جو ہے روا دوا ہوتی ہے۔ تاریخ بولتی ہے کہ جب محمد عربی کو پیچھے بیٹھاتے ہیں تو اونٹنی اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آخر حضرت حلیمہ اسی بچہ کو جو ہے آگے بیٹھاتی ہے، اونٹنی اڑ جاتی ہے۔ اس سے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، اے دنیا والوں، محمد عربی کی یہ ذات ہے کہ تم انہیں کسی بھی معاملے میں پیچھے نہ رکھنا بلکہ آگے رکھنا، اور یہ کہنا کہ نبی ہمارے طرح نہیں ہے بلکہ نبی افضل الانبیاء ہے، روئے زمین پر ایسا انسان کا آج تک وجود ہی نہیں ہوا ہے۔ محمد عربی کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تاریخ بولتی ہے لے کے جاتی ہے، گھر پہنچتی ہے، گھر میں جاتے ہی خیر و برکت کا نزول ہو جاتا ہے۔ جتنے بکریاں گھر میں تھی جن کے تھنوں کے دودھ خشک ہو چکے تھے، بکریاں لاغر ہو چکی تھی، خشک سالے کا زمانہ تھا، گھاس پیڑ پودوں کے پتے نہیں ملا کرتے تھے، بکریاں دبلی پتلی ہو گئی تھی، مگر میرے آقا علیہ السلام کا قدم پڑتے ہی تاریخ بولتی کہ تمام بکریوں کے تھنوں میں دودھ کا سیلاب آ گیا، تمام بکریوں کے تھنوں میں دودھ کا سیلاب آ گیا۔ یہاں تک تاریخ بولتی ہے کہ تمام بکریاں کچھ دنوں میں فوراً جو ہے تندرست ہو جاتی ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں اے حلیمہ تم بکریوں کو کہاں چرانے کے لیے لے جاتی ہو؟ ہمارے گھر میں تو بکریاں کمزور ہے، تم کیا کھلاتی ہو بکریوں کو؟ اپنے بچوں کو لوگوں نے کہا کہ تم انہی بکریوں کے ساتھ تم بھی لے جاؤ چرانے کے لیے۔ تو دائی حلیمہ کہتی ہے اے لوگوں سنو سنو، یہ چراگاہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو محمد عربی کا کمال ہے، نبی آخر الزمان کا کمال ہے کہ جب ان کا میرے گھر میں قدم پڑ گیا ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تاریخ بولتی ہے دیواروں 2 سال کا زمانہ اسی طریقے سے گزر گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب بچہ کو واپس کرنا ہے، دودھ پینے کا زمانہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، اب واپس تو آ رہی ہے مدینہ مکہ شریف، مگر حالت یہ ہے کہ اب میں واپس کروں تو یہ بابرکت بچہ کو میں کیسے واپس کروں، جن کی برکت سے ہمارا گھر لبریز ہو چکا تھا، جن کی برکت سے ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، اتنا ہونہار بچہ کو میں کیسے واپس کروں؟ آتی ضرور ہیں، وعدہ کے مطابق مکہ شریف میں آمنہ کے گود میں بچہ رکھتی ہیں، مگر اللہ کی قدرت اس وقت مکہ شریف میں ایک وبا پھیلا ہوا تھا، بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ حلیمہ کہتی ہے اے آمنہ
اس ملک میں اس شہر میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، چند دنوں کے لیے اور مجھے دے دو، جب یہ بیماری یہاں سے ختم ہو جائے گی تب پھر میں محمد عربی کو آپ کے حوالے کرتے ہوئے نظر آؤں گی۔ وہ تو موقع کی تلاش میں تھی، اللہ کی قدرت، اللہ کا انتظام، اللہ کی مرضی، حضرت آمنہ بچہ کو واپس کر دیتی ہیں۔ مگر جانتے ہیں جب یہ پھر واپس جاتی ہے اپنے دائی ماں حلیمہ کے گھر تو کہتے ہیں میرے آقا حلیمہ یہ ہمارے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ میں صبح دیکھتا ہوں نکل جاتے، شام کو آتے ہیں، تو ماں کہتی ہے بیٹا ہمارے دونوں بچے جو ہے بچے اور بچی یہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل جایا کرتے ہیں۔ تو محمد عربی نے کہا کہ ماں میں بھی جانا چاہتا ہوں، ہماری بھی خواہش ہے۔ الغرض کے جب مزید ہو گئے تو حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی۔ تاریخ بولتی ہے کہ اسی سفر میں جو بکریاں چرانے جایا کرتی تھی ایک واقعہ رونما ہوا، چھوٹی سی عمر میں ایک واقعہ رونما ہوا۔ کیا واقعہ رونما ہوا کہ آنے والا بزرگ شکل میں سفید لباس میں 3 شخص آیا ہے۔ آنے کے بعد محمد عربی کو زمین پر منہ کے بل یعنی سیدھانے لٹا دیا، چہرہ اوپر کی جانب ہے، زمین پر لٹانے کے بعد ان کے بھائی جو ساتھ میں تھے کیا دیکھتے ہیں کہ ان بزرگوں نے پیارے آقا علیہ السلام کا سینہ مبارک کو چاک کیا، سینہ مبارک کو پھاڑا اور کچھ نکال کر اسے وہاں سے پھینک دیا گیا اور کچھ چیز کو اندر داخل کر دیا گیا اور پھر اسی کی طرح آپس میں دونوں چمڑے مل جاتے ہیں۔ تاریخ بولتی ہے کہ حضرت حلیمہ کے بیٹے کی نظر پڑتی ہے تو بدحواس دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ماں ایسا حادثہ پیش آیا محمد کے ساتھ۔ کہا کیا دیکھے ہو؟ کہا ایسا حادثہ۔ حضرت حلیمہ سنتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے، ان کے شوہر سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، دوڑے بدحواس بھاگی چلی جا رہی ہیں اور کیا دیکھتی ہے کہ محمد عربی تو اپنی جگہ پر صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہیں مگر پریشان نظر آ رہے ہیں، ڈرا سا محسوس ہو رہا ہے، خوف سا محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت حلیمہ جاتی ہے، گود میں لیتی ہے، پوچھتی ہے اے محمد عربی کیا معاملہ پیش آیا؟ تاریخ بولتی کہ انہوں نے سارا واقعہ پیش کر دیا۔ حضرت حلیمہ کو خوف ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ شیطانی معاملہ ہو، آسیبی معاملہ ہو، ڈر محسوس ہو گیا کہ ایسا نہ کوئی حادثہ اگر ہو گیا تو میں آمنہ خاتون کو کیا جواب دوں گا۔ دوڑے حضرت حلیمہ جو ہے محمد عربی کو لے کر مکہ میں آ جاتی ہیں، حضرت آمنہ کے حوالے کر دیتی ہیں اور پورا واقعہ بتاتی ہیں۔ اتنا کہنا تھا حضرت آمنہ کہتی حلیمہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرے بیٹے محمد کو آسیبی معاملہ ہو یا شیطانی چکر ہو، اس لیے کہ محمد عربی جب سے ہمارے شکم میں آئے ہیں میں اللہ کی رحمتوں کا برسات دیکھ رہا ہوں اور تو حملہ عورتیں بدخوابی کا شکار ہو جاتی ہیں، مگر جب سے میرے محمد شکم میں آئے ہیں ہر مہینہ میں نئے پیغمبروں کی زیارت کرتی ہوئی نظر آتی ہوں۔ ہر مہینے میں پیغمبروں کے خواب میں زیارت کرتی ہوں، کبھی حضرت آدم کی، کبھی حضرت موسیٰ کی، کبھی حضرت ابراہیم کی۔ اس لیے سنو شیطانی چکر ہمارے بیٹے کے اوپر کبھی اثر نہیں کر سکتا ہے، بلکہ معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ سینہ چاک کرنے کا جو مسئلہ ہمارے سرکار کے ساتھ آیا تھا، تاریخ بولتی ہے کہ ان کی زندگی میں یہ 4 موقع آئے، 4 موقع ایسے آئے جن موقعوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا۔ تاریخ یہی بولتی ہے، علماء تفسیر میں یہی لکھتے ہیں کہ جو شروعات میں پیش آیا حضرت حلیمہ کے گھر سینہ کو چاک کیا گیا، کچھ چیز کو نکالی گئی، کچھ چیز کو رکھی گئی، یعنی اس سینے میں علم و حکمت کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سینے میں محفوظ کر دیا، اس لیے کہ جو بچوں کا بچپنا ہوتا ہے، بچے جو شرارت کرتے ہیں، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینے سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔
اور پھر 10 سال کی عمر میں یہ واقعہ پیش آیا، ان کے سینے کو دوبارہ چاک کیا گیا، فرشتوں کے ذریعے چاک کیا گیا، پھر کچھ چیزیں نکالی گئی اور پھر داخل کیا گیا۔ علم و حکمت کے خزانے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سینے میں داخل کیا، وہ کس لیے کہ جوانی کے شہوات کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ بگڑ جاتے، بہت سارے لوگ بگڑ جاتے، لیکن نفسانی خواہشات ایک ایسا معاملہ ہے جو بڑے سے بڑے لوگوں کا قدم پھسل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہمیشہ کے لیے خارج کر دیا، ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اور تیسرا معاملہ جو پیش آیا وہ غار حرا میں آیا، جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم عبادت کیا کرتے تھے۔ جس غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی پہلی آیت پاک اقرأ باسم ربک الذی جو نازل فرمایا، وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ کیوں پیش آیا؟ اس لیے پیش آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سینے کو چاک کرا کے علم و حکمت کے خزانے اس لیے ڈال دیے تاکہ ان پہ قرآن نازل ہونے والا ہے، اس کے بوجھ کو محمد عربی آسانی کے ساتھ برداشت کر سکتے ہوں، اس لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور چوتھا واقعہ شب معراج میں یہ پیش آیا۔ شب معراج کا وہ معاملہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کا کی دیدار کے لیے جا رہے، اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے جا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم و حکمت کے خزانے لینے جا رہے ہیں، تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا، سینہ چاک کیا گیا تاکہ محمد عربی کے اندر یہ کمال آ جائے، یہ خوبی آ جائے کہ خالق کائنات کا آسانی طریقے سے دیدار کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے کہ اللہ کا دیدار کرنا اتنا آسان تھوڑی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور میں اللہ کی قدرت کی تجلی پر ایک نظر ڈالی تو بے ہوش ہو گئے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے سینہ چاک کیا گیا، علم و حکمت کے خزانے ڈالے گئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے جلوے دیکھ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، ہمیں دیکھے تو محمد مصطفیٰ دیکھے، ہمیں دیکھے تو محمد مصطفیٰ دیکھے۔ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا اور جوانے کی زندگی تھے، اس کے لمحات تھے۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے آخری لمحات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے، اپنائے، ان کے سنتوں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے سانچے میں ڈھل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے کہ آج ہی کی تاریخ میں یعنی آج بروز جمعہ بعد نماز عشاء چاند خواہ پاڑا کے سرزمین پر ایک عظیم الشان آمد رسول کانفرنس یعنی جلسہ ہونا قرار پایا ہے، جس میں حضرت علامہ مولانا اظہار اشرف صاحب کمرتی اور خطیب اہل سنت حضرت مولانا انوار اشرف صاحب ضیائی اور شاعر ہندوستان حضرت جناب جاوید وارسی تشریف لا رہے ہیں، اور دیگر مقامی علماء کرام بھی تشریف رکھیں گے۔ آپ حضرات شرکت کی گزارش ہے، آئیے تمام حضرات کھڑے ہو کر صفوں کو